مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے کہ جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے میرے پاس ایک لڑکی آئی، وہ بیمار تھی، وہ کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی سی آنکھیں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا آپ اپنا نمبر مجھ کو دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان بھی تھا اور نادان بھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، اس کا گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھیں؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال دی، بھلا حالات سے کیا لڑنا؟ آپ یہ بتائیں، آپ رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑیں نا، میں کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں کیوں لیا نمبر، مجھے کیوں کال کرتے ہو؟ میں مسکرا دیا، آپ جانتی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، کیا ہوا نصیبوں کو؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ میرے پاس اس وقت مریض آ گئے اور میں نے کال کاٹ دی۔ ہماری بات تو ہوتی رہی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا عشق جانتی ہوں۔ کہاں تک ہے آپ بتا دیں، میں آپ کو کب کس وقت ملنے آؤں؟ اس کی یہ بات سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ آہستہ سے بولی، میری امی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ابو بھی نہیں ہیں اور بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے کہا، پڑھ لو، وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتی۔ میں نے بہت بار کہا کہ رات کو مجھ سے بات کیا کرو، وہ کہتی ہے کہ رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کی عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور اس کو دیکھ کر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گیا تھا۔ میں اس پر اپنا حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگتا تھا۔ وہ مجھے کھانے کا وقت میسج کرتی اور پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ میں اگر کبھی کھانا کھانے سے لیٹ ہو جاتا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن وہ ایک بات کہتی تھی کہ ڈاکٹر ابرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اچھی ہمسفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر کہتا ہوں، ایمان، میری ہمسفر تم ہی ہو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مگر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا تھا، پھر بھی وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتی۔ میری ڈانٹ میں میرا غصہ، میرا لہجہ وہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہیں اٹھایا تو میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی اور کچھ دیر بعد آہستہ سے بولی کہ ڈاکٹر صاحب، میں قربان آپ پر، جتنا چاہیں غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پہ مار مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتا دیا تھا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسا تو چاہے، زندگی تو نے گزارنی ہے۔ پھر میں نے ایمان کی تصویر اپنے بہن بھابھی امی کو دکھائی، ان کو بھی بہت اچھی لگی۔ وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے بہت ہی جلد رشتہ لے کر ایمان کے گھر جائیں گے۔ میں نے ایمان کو کال کی کہ ایمان اپنا گھر کا ایڈریس دیں، میری امی اور ابو جان آپ کے گھر آپ کا رشتہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایمان نے اسی وقت اپنا فون بند کر دیا۔ اس نے پھر میری ایک کال بھی نہ اٹھائی اور نمبر بھی بند کر دیا تھا۔ 5 دن ہو گئے تھے اس نے نمبر بند کر رکھا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی اپنے گھر کا ایڈریس نہیں دیا تھا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا، لیکن میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے عرض کی، پھر مجھے جانا پڑا، وہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں وہاں گیا۔ میرے دوست نے کہا، آج بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، بہت ہی اچھا ڈانس کرتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ابھی ایمان کی یاد میں گم تھا، کہاں چلی گئی؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجا رہے تھے، میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پر آئیں، میوزک بجنے لگا۔ پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا وہ مجھ کو مار گئی۔
میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی جو کہ کنجری تھی۔ میں تڑپ گیا، ایمان کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے پاؤں رک گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا جسم کانپنے لگا۔ میں اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی تھی اور یہ خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری اور میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اسی وقت ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا ایمان، میں غصے میں آ گیا اور کہا ایمان کا نام نہ لو۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میری بات تو سن لیں، ایمان ایک اچھی لڑکی ہے، اس کی ماں کینسر کی مریض ہے اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں جو اسکول میں پڑھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایمان آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے لیکن آپ کے قابل خود کو نہیں سمجھتی۔ رات کو میں گھر واپس گیا تو امی اور ابو کو ساتھ لے کر ایمان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ لڑکی مجھے ایمان کے گھر کا پتہ دے گئی تھی۔ میں نے گیٹ پر دستک دی، ایمان کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ آگے دیکھا کہ ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہیں۔ امی کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ہم لوگوں نے اسے تعارف کرایا۔ ایمان اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے ایمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ امی ابو رشتہ کی بات کرنے لگ گئے۔ میں اٹھ کر ایمان کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی ایمان نے مجھے دیکھا تو حیران ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ ایمان نے مجھے کہا کہ میں ایک گندی لڑکی ہوں، آپ مجھ سے شادی نہ کریں۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکی گندی کیسے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بنا ہوں، پھر ہماری شادی ہو